علم جفر، آسٹرالوجی اور علم الاعداد جس میں تاریخ پیدائش اور اس کی کیلکولیشن، یہ کس حد تک اتھینٹک ہے؟ چونکہ قرآن میں 12 بروج کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہ آسٹرالوجی کس حد تک اتھینٹک ہے؟ دیکھو یار، یہ تو بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور ان میں سے کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل بھی کیے، مگر میرے حصول کا مقصد صرف ایک تھا کہ سچائی کس علم میں موجود ہے اور کس علم میں نہیں ہے، تاکہ میں اسے پراپرلی پرسو کر سکوں۔ میرا کوئی مطلب یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں نے کسی چیز سے طاقت کا حصول نہیں دیکھا۔ نارملی پیپل یہ آبزرو کرتے ہیں، کسی کو احساس کمتری ہو جاتا ہے، کسی کو انسانوں پہ غلبے کی شدت سے آرزو ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس پریکٹیکل پاورز نہیں ہوں گی تو وہ ایسے علوم کی طرف جائیں گے جہاں ان کو لوگوں پہ تھوڑا سا روب اور قیادت مل جائے۔ مگر ٹو بی ویری فرینک، ان میں سے کوئی بھی ایگزیکٹیٹیوڈ کا حامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اصول ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ جیسے ہم صابن خریدنے جائیں تو ہم اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشبو دیکھیں گے، ٹیکسچر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی سافٹنس دیکھیں گے۔ ہم وہی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچرلی وہی عقل ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے۔ اتفاق دیکھو کہ انسان میں ایک ایسا عنصر ہے کہ وہ غیبی معاملات میں یا ایسے معاملات میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں، یہ عقل استعمال نہیں کرتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک خاص اصول کے مخالف کام کرے گا وہ اس کا قائل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں willing suspension of disbelief۔ آپ اپنے ڈس بلیف تو شو ہی نہیں کر رہے، آپ ماننے کو جا رہے ہو، آپ مان جاؤ گے۔ کوئی بھی شے ہو، اب اس کا رول یہ ہے کہ دیکھو ایک بس آئی ہے، بس آ کے لیٹ آئی ہے، آپ کھڑے ہو، بس اسٹاپ ہے، آپ نے سب نے کہا آج بس لیٹ ہے۔ اب اگلے دن پھر کھڑے ہو، پھر اتفاقاً یہ مہینے کا آپ روٹین لگا لو، دوسرے دن کھڑے ہو، بس آئی ہے، آپ نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے، سب نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے۔ تیسرے دن بھی آپ کھڑے ہو، تیسرے دن پھر لیٹ آئی ہے۔ آپ نے اس مرتبہ یہ کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ اب باقی مہینے کے 27 دن وہ بس ٹائم پہ آئی ہے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے۔ اگر 27 دن وقت پہ آئے اور 3 دن لیٹ آئے تو اس پہ یہ تو نہیں نا قانون لگتا کہ یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ دس از دی رول آف دیز آل سائنسز، کہ اگر کوئی آپ کو 10 باتیں دے رہا ہے، ان میں ایک بات آپ کے نفس کی موافقت میں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایک بات پہ یقین کی وجہ سے 100% ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ علم تمام اکلٹ کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کی ایوریجز یہ ہیں، میکسیمم 3 out of 10 یا 100، اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سبجیکٹ کو تصدیق دے دیتے ہیں۔ بٹ آئی ہیو گون تھرو دیز نالجز، یہ صرف میک بلیف اور اکلٹ ہے۔ فراست انسان کی زیادہ ہو تو اس کو بہتر نتائج مل جاتے ہیں، اور فراست میں بہت ساری چیزیں اکٹھی شامل ہوتی ہیں، سارا اکلٹ شامل ہو جاتا ہے، کئی ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں، کئی ستارے شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ بروج بنائے ہیں، وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ سائنس ثابت کرے گی، ایسٹرولوجی نہیں ثابت کرے گی، ایسٹرونومی ثابت کرے گی۔ جب ایک دفعہ امریکہ مجھے ایک پروفیسر آف کوانٹم ریلیٹیوٹی پروفیسر نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ گاڈ، تو میں نے کہا جب ہماری اور اللہ کی دعا کی اور لفظ کی اور قبولیت دعا کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک کوریڈور سا کھل گیا جس کے ایک طرف میں ہوں، دوسری طرف میرا اللہ ہے۔ تو اس نے کہا ناٹ کوریڈورز، نو اسٹیئرز۔ میں نے کہا یار تو بورڈ لفظ ہے اسٹیئرز۔ کہتا نہیں، وی بلیو ان اسٹیئر، یعنی
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्वांटम और रिलेटिविटी का मुझे ये कह रहा है कि प्रोफेसर नॉट कॉरिडोर स्टेयर्स, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, सच्ची बात है। मगर जब मैं आया फिर कुरान पढ़ने तो अल्लाह ताला ने आपको साहिब महराज अपने आप को कहा कि सीढ़ियों वाला रब, तो मेरे ज़हन में अपनी ये कोई तौहीन नहीं आई। मैंने कहा देखो यार, अल्लाह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसकी किसी भी फ्यूचरिस्टिक साइंस में तस्दीक हो सके, ताकि उस पे अहले अक्ल गवाही दे, अहले इल्म गवाही दे। मेरे लफ्ज़ की गवाही साइंस से नहीं निकलती थी, उसके लफ्ज़ की निकलती है, स्टेयर्स। फिर मैंने जब महराज की बात पढ़ी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी कि फिर जिब्रील मुझे एक सीढ़ी के पास लेके आए और फिर मुझे उस पर सवार किया। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी, पर मुझे चढ़ा के आसमान अव्वल पर ले गए तो फिर मुझे यकीन हो गया कि खुदा की ये सीढ़ियाँ हैं। इसलिए बुरूज रस्तों के माने में आते हैं। ये रास्ते बड़े अजीब व गरीब हैं, इनको मैथमेटिशियन ट्रैजेक्टरीज के नाम से जानता है कि ये बहुत तवील रास्ते में कुछ रास्ते ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं जिसमें एंट्री के साथ ही आप आगे एंटर हो जाते हैं, अगले से आसमान पे, अगले आसमान पे। इनके रास्ते छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं, मगर जो असूलन ये रास्ते हमें नहीं नजर आ सकते। ये भी अल्लाह की मर्जी है कि उन बुरूज पे पहरेदार हैं, सब फरिश्ते मलाइका मुतमक्किन हैं, वरना शायद कोई रॉकेट बिगड़ के उधर चला जाए। मगर उनके डिस्टेंसेस इतने लॉन्ग हैं, मगर वो ऐसे रास्ते हैं जो खुदा की मर्जी से खुलते हैं और पलक झपकने में आपको पूरी, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और 7 आसमानों तक गए, तो सीढ़ियाँ और बुरूज मेरे ख्याल में एक ही मानों में इस्तेमाल होती है, जो आसमानों के रास्ते मुख्तसर कर देते हैं। अब अगर उसकी मैं मिसाल लूँ आपको, तो मुझे एक साइंसदान ने बताया था कि देखो, अगर कोई शख्स यहाँ से ट्रेवल करता है और यहाँ तक जाता है तो बहुत लंबा रास्ता है, और अगर वो यहाँ से ट्रेवल करता है तो आगे कितना रास्ता है। ये वो बुरूज है जो कायनात को बहुत छोटे रास्तों में डाल देते हैं। फर्ज करो ये दुनिया, वैसे अभी भी जो एक थीसिस है कि आपको 5000 मील फी घंटा के सफर से वो कैसे होगा कि आप ऊपर चढ़ जाते हो, और अगर हम ऐसे स्पॉट पे चले जाएं उसी से डायरेक्ट नीचे उतरे तो हमने पूरी जमीन का चक्कर नहीं लगाना ना, हम तो सीधे अमेरिका में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अभी ऐसे मैटर जो ये आ जाएगी ना टेक्नोलॉजी स्पेस की आपके ट्रेवल्स में, तो फिर आप देख लेना एक्चुअली इस वक्त ज़मीन ग्लोबल विलेज नहीं है। जो आप सफ़र ही आपका पूरा 20-20, 24-20 घंटों के बाद अब ऐसे हैं 5 गुना ज़्यादा वॉइस से आ गए हैं। तो इस नई टेक्नोलॉजी के आने से ज़मीन वाकई ग्लोबल विलेज हो जाएगी, एक ही विलेज बन गई। इसलिए कोई इतना बड़े अचंभे की बात नहीं है ये नहीं। मगर हम इस इल्म के लिए तो कहीं नहीं पहुंच सकते। ये जो बुरूज का इल्म है, तो खुदा कुरान में कहता है कि 2 इल्म हम इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, पर जिसमें इंसानों को फायदा है उसे रख छोड़ते हैं और दूसरे को ख़त्म करते हैं। दूसरा फिर जिन्नों भूतों के काम आता है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड टुगेदर, then astrology was left over, and astronomy is still existing in the shape of NASA, in the shape of all air travels. ये अब नासा की एस्ट्रोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है। अब वो इल्म जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो अंधेरे कमरों में छुपे हुए गंभीर किस्म के लोगों में सिर्फ हिसाब किताब में रह गई। हजूर का इरशाद है कि पहले एक पैगंबर को सितारों का इल्म दिया गया था, मगर वो इतना महदूद इल्म नहीं हो सकता था। फिर अब जिसका हिसाब उनके साथ मिल गया वो ठीक है, फिर भी वही बात है, किसी पैगंबर के करीब जाना पड़ता है। सर इसी का छोटा सा ज़िमनी सवाल था, है तो ये छोटे छोटे सवाल है, लोगों के लिए बड़े हैं। ये जो लकी स्टोन है वह
اس میں تو میں اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیائی کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ وہ رات بھر کی عبادت سے جب تھکتے تھے تو پتھروں پہ نظر کرتے تھے. ان کے نزدیک اگر پتھروں کو کوئی مقصد ہوا تو تھکی آنکھوں کو سکون پہنچانے میں تھا. اس کے علاوہ میں تو کوئی پتھر کو کوئی عمل نہیں دیکھتا. باقی پتھر جو ہیں ان کی پتھر اپنی آب سے ہوتے ہیں. آب کہتے ہیں ان میں پانی چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. زندہ پتھر کی نشانی بیان کی تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، خاص کر یاقوت میں اور زمرد میں، کہ واقعی آپ کی آنکھوں کو تراوت دیتا ہے. تو پتھر تاثرات کے لیے ہیں، قسمتوں کے لیے نہیں ہے. اسی کو لوگ قسمت کے طور پہ لے کے حکومتوں میں آ جائیں اور پورے ملک کو. دیکھو یہ بری عادتیں ہوتی ہیں، یہ نالائکوں کی عادتیں ہیں. یہ تو مطلب خدائی واسطوں سے دیکھا جائے تو یہ جہالتوں کے تعصب ہیں، عقل کے نہیں. وہ اقبال نے اس پہ ایک اچھا شعر لکھا تھا کہ ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاک میں ہے زار و زبون. یہ پتھروں نے کیا خبر دینی، آپ کیا دینا. ہاں خوبصورت پتھر ہے، قیمتی ہوں، اگر آپ کو مل جائیں، کوئی ہیرا مل جائے، کوئی راہ میں پڑا ہوا، کوئی لال شب چراغ مل جائے، کوئی زمرد مل جائے، کوئی یاقوت احمر یا اخضر مل جائے، سمجھو آپ کا تھوڑا سا مالی نصیب کھل جائے. بڑے مہنگے آج کل.